صدیوں پہلے کی بات ہے جب بغداد علم فن اور تجارت کا مرکز تھا۔ وہاں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام حارث بن کمال تھا۔ حارث نہ صرف مالدار تھا بلکہ اپنی دیانت، سچائی اور عقل مندی کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اس کی دکان شہر کے سب سے بڑے بازار میں تھی جہاں دور دراز سے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ حارث کا اصول تھا کہ نہ کبھی جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے اور نہ ہی حرام مال کمانا ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے اس کے مال میں برکت دے رکھی تھی۔ ایک عجیب خواب۔ ایک رات حارث نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی شکل والا بزرگ اس سے کہہ رہا تھا، اے حارث، تاو بہت مالدار ہے مگر تجھے اصل خزانے کی تلاش کرنی چاہیے۔ تاو مغرب کی سمت نکل، وہاں تیری تقدیر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب حارث کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان تھا۔ کئی دن وہ خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مغرب کی طرف سفر کرے گا۔ سفر کا آغاز۔ حارث نے اپنے قابل اعتماد خادموں، اونٹوں، قیمتی مال، کھانے پینے کا سامان اور چند سوار محافظوں کے ساتھ بغداد سے روانگی اختیار کی۔ راستے میں وہ مختلف شہروں اور قصبوں سے گزرا، کوفہ، بصرہ، دمشق اور حلب۔ ہر جگہ وہ تجارت کرتا، سچ بولتا اور لوگوں کا دل جیت لیتا۔ ایک دن قافلہ ایک بے آب و گیا صحرا میں جا پہنچا۔ پانی ختم ہو چکا تھا اور جانور نڈھال ہو چکے تھے۔ حارث نے سب کو ہمت دلائی، یاد رکھو جو سچ پر قائم رہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ رات اللہ سے دعا کرتے ہوئے سو گیا۔ صحرا کا راز۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک اجنبی بوڑھا شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے بغداد کے سوداگر، تم نے ہمیشہ سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں جو تمہیں خزانے تک لے جائے گا۔ بوڑھے نے ایک پرانا نقشہ دیا جس پر ایک چھپے ہوئے شہر کا راستہ درج تھا، شہر زمرد۔ روایت تھی کہ یہ شہر زمانہ قدیم میں زمین میں دفن ہو چکا ہے مگر اس کے خزانے آج بھی سلامت ہیں۔ شہر زمرد۔ نقشے کے مطابق قافلہ ایک گہرے نخلستان میں پہنچا جہاں زمین میں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ حارث اور اس کے ساتھیوں نے وہ دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب سنہری ستونوں اور قیمتی پتھروں سے سجا شہر موجود تھا۔ دیواروں پر پرانے فرمان، عربی آیات اور نصیحتیں کندہ تھیں۔ ایک کمرے کے بیچ میں ایک تخت پڑا تھا جس پر ایک کتبہ رکھا تھا، یہ خزانہ اس کا ہے جو مال کے پیچھے نہیں سچ کے پیچھے چلا۔ حارث نے خزانے کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ سر جھکا کر شکر ادا کیا اور کمرے میں رکھی ہوئی ایک پرانی کتاب الفاٹے۔ اس کتاب میں علم و حکمت کے خزانے تھے، طب، فلسفہ، تجارت اور اخلاقیات۔ واپسی اور وراثت۔ حارث بغداد واپس آیا لیکن وہ ویسا نہیں رہا جیسا گیا تھا۔ اب وہ صرف سوداگر نہیں بلکہ عالم، معلم اور فلاحی انسان تھا۔ اس نے اپنی دولت سے شہر میں مدرسے، شفاخانے اور یتیم خانے بنوائے۔ لوگ اسے نہ صرف مالدار بلکہ بغداد کا رہنما کہنے لگے۔ اس کی زندگی کا پیغام یہ تھا، اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ سچائی، علم اور انسانیت کی خدمت ہے۔